صلوات بر محمد و آل محمد. پکاری زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو؟ یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نہ غم میں اتنا رولا بابا، صدا تم اپنی سناؤ بابا، کہاں سے دھارے ہو بابا؟ یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پچھاڑے کھاتے ہیں بھائی شابر، حسین روتے ہیں سر پکڑ کر، ملے نہ کس طرح خاک منہ پر، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، ستم ہے یاب تو راب کیسا ہوا ہے جینا، عذاب کیسا دیا ہے تم نے، خطاب کیسا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نکل کے تربت سے ہمیں گلے سے لگاؤ ماں، کہاں ہے بابا بتا ماں، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو۔ فاتحہ۔
سر پیٹو کرو ماتم برپا جاتے ہیں جہاں سے ہائے علی ہے کون مقام میں شور بکا ہے کون مقام میں شور بکا جاتے ہیں جہاں سے یہ کیسا ستم مسجد میں ہوا سجدے میں ہوئے زخمی مولا جبریل امین دیتے ہے صدا جبریل امین دیتے ہیں صدا جاتے بے جرم و خطا ہے ظلم یہ کیا خوب دیا نیکی کا صلہ سجدے میں نمازی کو مارا سجدے میں نمازی کو جاتے ہیں ہے زخم لگا سر پر گہرا اور زرد ہوا سارا چہرہ سر تھا میں تڑپتے ہیں مولا سر تھا میں تڑپتے ہیں زینب نے یہی رو رو کے کہا گر جلد لائیں گے بابا نکلو گی میں گھر سے بے پردہ نکلو گی میں گھر سے بے پردہ جاتے ہیں جہاں سے یہ علی سر پیٹ آئے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہیں سادات پر نزول و بلا کے یہ روز ہیں سر تاج آسیہ کی عزا کے یہ روز ہیں تم سے وداع شرع خدا تم سے وداع شرع خدا کے یہ روز اور زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزہ دار کو مارا سر پیٹ مومنو سرے حیدر ہوا دنیم ایمان کے برج کا مہنور ہوا دنیم سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دنیم لکھا ہے مقصد اکثر
لکھا ہے مقصد اکثر زہران بال کھولے نبینا گے سر ہوئے تم بے امام اور حسن بے لکھا ہے جاب دنیم ہوا فرق مرتضی سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غلے اٹھا پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا چلا کے بھائیوں کو پکار چلا کے بھائیوں کو پکار ارے سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد و نیکزاد ڈوبی ہوئی لہوں میں ملی کشتی نجات ماتھے پخون باپ کا عمل کر کہیں یہ بات ہے ہائے ہائے اٹھایا قبلہ رلوایا نانا جان کو دروس سلام میں بن باپ کا کیا بن باپ کا کیا میں بن باپ کا کیا میں ناگا نمازیوں کا گرو آیا ننگ سر حیدر نے مجتبیٰ سے کہا کہ کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے پسر ہم بیٹھے بڑے بڑھتے ہم بیٹھے بیٹھے لیکن جبھی کے زخم پر رومال باندھو ارے میرا سر شگافتہ ہے لال بان باندھا حسن نے زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال شبن نے جب کسا تو کیا پھر وہیں میں خال پیچھو زمان کرے پیچھو زمان کرے اب درد کیسا ہے صدے ذوالے جلال ہاتھوں سے سر پکڑ ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبیٰ بابا کے سر پر پڑھنے لگے آئے شفا ناگاہ آ کے یہ کسی عورت نے دی ندا زہرا کے پیارو زہرا کے پیارو تم بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سربر رہنا مجھ کو بھی مت تو سربر رہنا مجھ کو بھی مت تو سربر رہنا مجھ کو بھی مسجد بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کفائی
زینب سے کہہ دو کوفہ زینب سے کہہ دو کوفہ میں بے دیار و بے کسو بے آشنا نہیں شیعہ گرد جل شیعہ گرد لرغل پردے سے ننگ سر تو ابھی کیا نکلتی ہے کیا حلق پر حسین کے دل 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 سلامی ہر طرف شور بکا ہے ودائے حضرت ودائے حضرت تزلزل مسجد کوفہ میں ہے آج ستون کعبہ ستون کعبہ کسی نے جز علی قاتل کو اپنے دم افطار بھی شربت دیا ہے علی ایسا سخی تھا وادر گلا شبیر گلا شبیر کا پکڑ کر ابن ملجم کو جو لائے کہا اصحاب نے اب حکم کیا ہے بشفقت پوچھا قاتل سے علی نے خطا میری ہے یا تیری خطا ہے کیا بن بچوں کو میں کیا بن باپ بچوں کو میں یہی احسان کا یہی احسان کا میرے صلہ ہے سلامی ہر طرح صدقے غلام تیری مصیبت کہ یا علی اے جانشی جناب رسالت کے یا علی خرما لو بھری تیری صورت کے یا علی ایام ایام یہ تیری شہادت یہ ظلم میں جانیے ستم میں سباب ہوا تلوار تیرے سبا لگی تلوار تیرے سبا لگی کیا 19 سے
मातम याली हो गए दिलों का ये आलम याली दफ्तर जाका दरहम बरहम याली माए दिया माए माना माला की नजर को गारे आश के लाए हैं ये रोजादार आपके पुरसे माला शिगाता हुआ सजदे में सर तेरा सैयद तबाह हो गया कूफे में घर तेरा सरवर अलम दिलों को है शाम सहर तेरा आका दिलों में हुआ था सब तेरा आका इन्हीं दिलों में हुआ था सब तेरा आलम से बेखबर थे खुशबू खुशियों में तलवार जब लगी थी झुके थे लाया था ज़हर में वो जब आजू बुझा के थे अरे मौला गिरे जमीन पर सजदे में खा गुल पड़ गया के सरबार लगी मुर्तजा कहते खाए खुदा के शेले घर में खाए खुदा के शेले घर में खुदा कहते गहरा जख्म पर के इमाम हिजाज पर सर से टपक रहा है लो शेरे खुदा जो हाथों से थामे थे अपना सर खुद दोनों कोहनियों से टपकता था खाक पर भागा जो इमले मुझी में मलोल बसिया पकड़ाओ से लिखे मोहिबा लाए जो हाथ बांध के मौला के सामने खातिर पा मुस्कुरा के नजर की फरमाया मैंने कोसी की थी तेरी कदा पादाश ने की हो की यही है जहां में क्या मैं बुराई मानता है क्या मैं बुराई मानता है रोया जो सर झुका के तो मौला लो मोमिनो तुम हो गए बेवारिसों वाले
लो दोस्तों है तुमसे विदाइश आली, कल सुबह को चिल्लाएंगे हैदर के मवाली, आज मदे टुकड़े किए ज़हरान गिरबाने, कफन के कोई नारा सर पाव से, कोई नारा सर पाव से, कोई नारा सर पाव से। मस्जिद में सितमगार ने काबे को गिराया, बेकद्र का कुछ ध्यान न लाया, मेहराब में कंदीले इमामत को बुझाया, सैदानियों को ईद के न, सैदानियों को ईद के न, सैदानियों को ईद के, सैदानियों को ईद के नज़ीर। दरदाश लौला के दामद को मारो, फरियाद के जिब्रील, फरियाद के जिब्रील के अब्बास से डरने कहा चुपके से जाओ, हाँ फातिमा की बेटी को जोड़ी से हटाओ, समझाओ के बस अर्श खुदा को ना हिलाओ, रहेगी रखो, रहेगी रखो आवाज ना रो, रहेगी रखो आवाज। एक वक्त ये था एक वफद की घड़ी थी, रन में यही ज़ैनती के सर, रन में यही ज़ैनती के सर, नहीं रन में यही ज़ैनती के, रन में यही ज़ैनती के सर, ये कहते ही बेचैन हुए हैदर करार, शबीर की गुर्बत पाज करो गया अफगान, एक संत सैताने में सुना ना कई बार, लेते थे बाउट बैठे, लेते थे बाउट बैठे करते, लेते थे बाउट बैठे, अरे किसे दर्द रसीदा की फरियाद बुका है, ये तो मेरे अब्बास के, ये तो मेरे अब्बास के रोए, ये तो मेरे अब्बास के रोए, ये तो मेरे अब्बास के रोए, ये तो मेरे अब्बास के, सब वही रोता है, ये कह के बसरिया, अरे बाबा भी मुझे भूले तो अब किसकी रखूं आस, सोपाना सन को मुझे कम रुतबा था अब्बास, अब्बास से बैठूंगा ना मैं, 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 फिर रो के कहा राजी है तकदीर को, फिर रो के कहा राजी है तकदीर, मजलूम को लाओ शह दिलगीर, मजलूम को लाओ शह दिलगीर, शाम में लहदे साहिब ततीर, शाम में लहदे साहिब ततीर, शबीर को लाओ मेरे शबीर, शबीर को लाओ मेरे, अल्लाह उसे आफत का फलक जिस पर गिरेगा, सर जिसका इसी कूफे में नहीं, सर जिसका इसी कूफे में नहीं, सर जिसका इसी कूफे में गए, ये कहते ही शबीर से गश कर गए, ये कहते ही शबीर से गश, ये कहते ही शबीर से गश, और जानिबे अल्लाह पैगंबर, और जानिबे अल्लाह पैगंबर, दीदा
लब कौसर दीदार के प्यासे लब कौसर हैदर के पिसर रोने लगे हैदर के पिसर रोने लगे मर آپ حضرات کی خدمت میں معروضہ ہے 1 مرتبہ سورۃ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کرم محترم سید صفدر حسین رضوی صاحب علی اللہ مقامہ، برادرم سید احمد حسین رضوی المعروف عابد بھائی، محترمہ ممتاز النساء بیگم صاحبہ اور جمیع المرحومین مومنین و مومنات کے ارواح کے لیے پڑھ کر ممنون فرما۔ چند مجالسوں کی یاد دہی آپ حضرات کی خدمت میں اس مجلس کے فوراً بعد بمکان نبویہ جرہ مجلس سے منعقد ہوگی، ذکر کی سعادت مجھے کو حاصل رہے گی، آپ حضرات سے معروضہ ہے شرکت فرما کر ممنون فرمائیں۔ شب کے ٹھیک 11 بجے مسجد امامیہ میں جناب ہاشم موسوی صاحب ان کے فرزندان آپ حضرات سے شرکت کا متمنی ہیں، شب نوخونی کا اہتمام ہے اور سحری کا بھی انتظام کیا گیا ہے، آپ حضرات سے معروضہ ہے شرکت فرما کر ممنون فرمائیں۔ شب کے ٹھیک 11:30 بجے بمکان علی زیدی صاحب مجلس سے تحت اللفظ مرثیہ رکھا گیا ہے، سحری کا انتظام ہے، آپ حضرات سے علی زیدی صاحب آپ حضرات شرکت کے متمنی ہیں، شرکت فرما کر ممنون فرمائیں۔ کل ٹھیک 5:30 بجے بارگاہ پنج شاہ ولایت میں بنا کردہ میں محترم میر عنایت علی خان عابدی صاحب علی اللہ مقامہ مجلس شہادت مقرر ہے، آفتاب اعظم مولانا سید حیدر زیدی صاحب قبل اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے، آپ حضرات سے معروضہ شرکت فرما کر ممنون فرمائیں۔ کل بعد نماز مغربین بمکان شاعر اہل بیت امیر علی امیر صاحب مجلس اعزا شب ضربت منعقد ہے، ذکر کی سعادت مجھے کو حاصل رہے گی، آپ حضرات سے معروضہ ہے شرکت فرما کر ممنون فرمائیں۔ 20 رمضان المبارک بسلسلہ شہادت مولا کائنات بوقت 5:30 بجے شب بمقام اکبر والا جاہی صاحب کوٹلہ علی جعفری گلی عملی زیدہ منعقد ہوگی، ذکر کی سعادت مجھے کو حاصل رہے گی، آپ حضرات سے اکبر علی خان والا جاہی صاحب شرکت کا متمنی ہے، شرکت فرما کر کے ممنون فرمائیں۔ بعد افطار بمکان غلام پنجتن صاحب مجلس اعزا شہادت مقرر ہے، ذکر کی سعادت مجھے کو حاصل رہے گی، آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت فرما کر ممنون فرمائیں۔ ایک صلوات ارشاد فرما دے محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل اہل بیتہ طیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیل نہاد الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، صلوات اذان محترم ماہ مبارک رمضان نماز، روزہ اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ ذکر محمد و آل محمد، یقیناً یہ مہینہ بڑا عظیم ترین مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا سانس لینا بھی عبادت قرار پاتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی ہو، ذکر اہل بیت ہو اور اسی کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت ہو، اس مہینے کی عظمت کو جاننے کے لیے 2 باتیں بس کافی ہیں۔ ایک، اس مہینے میں شب قدر کو نازل کیا،
شب قدر کی عظمت خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم لیلۃ القدر کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ دوسری منزل کہ شب قدر میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور کہا کہ میں نے اسے قلب پیغمبر پر نازل کیا، کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اسی لیے اسے میں نے قلب پیغمبر پر نازل کیا، اور پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا قلب ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ عظمت قرآن کے لیے واضح دلیل ہے کہ اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کا ثواب رکھتی ہے، اسی لیے کثرت سے تلاوت قرآن بھی ہوتا ہے اور ذکر محمد و آل محمد بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کی تاریخ بھی عظیم تاریخ گزری ہے کہ جہاں مولائے کائنات نے خیبر کو فتح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مولائے کائنات کے جلوے نظر آئے۔ ایک منزل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اسی کے ساتھ ربط مصائب عرض کر دوں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جو علی کی فتح یابی کی خبر مجھے پہلے بتائے گا، جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ سارا لشکر دوڑ پڑا، میدان میں پہنچے، علی کی جنگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اب جو واپس پلٹ کر آئے تو تاریخ کہتی ہے کہ کوئی گر رہا تھا، کوئی اٹھ رہا تھا، کوئی کسی کو دھکا دے رہا تھا کہ یہ مجھ سے پہلے نہ چلے جائے۔ تو یہ منظر عجیب منظر تھا، لیکن جب پہنچے پیغمبر کے پاس تو آواز بلند کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، علی کے ہاتھ پہ فتح نصیب ہوئی ہے۔ تو پیغمبر نے مسکرا کر کہا کہ یہ بات تو مجھے سلمان نے بتا دی ہے، اور پریشان ہو گئے کہ سلمان تو میدان میں آئے ہی نہیں تھے، جنگ کو ملاحظہ کیا ہی نہیں تھا، کیسے آپ کو خبر دے دی؟ کہ سلمان ہی سے پوچھ لو۔ توجہ فرمائیے، بعض مقامات پر غلامان علی کی فضیلت پیغمبر خود چاہتے تھے کہ واضح ہو جائے کہ مومن کیسی عقل رکھتا ہے اور کیسی فراست کی نظر رکھتا ہے۔ تو ایک مرتبہ سلمان نے ایک تو اپنی طرف سے جواب دیا، یہ کہا کہ تمہارے دوڑنے نے مجھے پتہ دے دیا کہ مولا امیر المومنین کی فتح ہو گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تمہارے دوڑنے نے بتا دیا کہ علی کی فتح ہو گئی۔ اور دوسرے یہ ہے کہ تم اتنے کم عقل ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ابھی ابھی پیغمبر نے کیا کہا۔ تو میرا معرضہ یہ ہے کہ ابھی پیغمبر نے جو بات کہی کچھ لمحے تک لوگوں کو یاد نہیں رہی، تو قرآن کیسے یہ حافظ کر کے آیتوں کی تفسیر کو بیان کرتے؟ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ کیسے یہ حدیثوں کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ کیسے ان سے حدیثیں آ سکتی ہیں؟ جانے جو چند لمحے ہی میں بھول جائے۔ یہ بات واضح کیا سلمان نے، کہ ابھی ابھی پیغمبر نے کہا کہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ اور رسول جسے دوست رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد علیہ۔ پیغمبر وحی بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، جب پیغمبر نے کہہ دیا تو کہہ دیا، فتح نصیب ہو۔ تو اس کے بعد پھر پیغمبر نے مسکرا کر سلمان سے پوچھا کہ سلمان پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگے گا اسے ہم دیں گے۔ تو سلمان نے کہا کہ مولا رحمت للعالمین آپ کے صدقے میں سب کچھ مل گیا ہے، جو بھی آپ عنایت کرنا چاہتے ہیں عطا کر دیں۔ تو اب پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا جاؤ، جا کر علی سے سوال کرو کہ معراج کا راز کیا ہے۔ توجہ فرمائیے، معراج کا راز کیا ہے؟ بعض مقامات ایسے ہیں عزیزان گرامی جہاں ضرب دیکھ کر پیغمبر اور مولائے کائنات فضیلتیں سنایا کرتے تھے۔ ہر ایک کو یہ فضیلتیں نہیں سناتے تھے، بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں انسان کا ضرب دیکھ کر کے عطا کیا جاتا، کہ جاؤ جا کر کے پوچھو علی سے کہ
معراج کا راز کیا ہے؟ سلمان پہنچے، مولا کائنات کے ہاتھ پر بوسہ دیا، مبارکباد پیش کی، فتح یابی کی اور کہا یا علی ایک سوال کہ پوچھو سلمان کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ یہ بتا دیجئے کہ معراج کا راز کیا ہے۔ بس جیسے یہ کہنا تھا مولا کائنات نے سلمان کو قریب بلایا، سینے سے لگایا اور لگا کر کہا جس نے یہ سوال تعلیم کیا ہے اسی سے جا کر کے پوچھو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ جس نے تمہیں یہ سوال تعلیم کیا ہے اسی سے جا کر کے پوچھو۔ تو حقیقتاً عزیزان گرامی معراج میں کیا ہے؟ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ معراج کی ہر منزل پہ جہاں جہاں گزرتا رہا وہاں علی کے جلوے نظر آتے رہے ہیں۔ جہاں جہاں پردے کے پیچھے ہو یا آسمانوں میں ہو، جہاں جہاں میں پہنچتا رہا وہاں جلوے علی ہی نظر آتا رہا۔ بلکہ ایک مقام تو ایسا گزرا کہ جہاں ایک شبی ہے اور شبی کے اطراف پورے ملائکہ زیارت بھی کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، اور یہ شبی کسی اور کی نہیں، میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ تو میں نے سوال کیا پروردگار یہ شبی علی یہاں کہا کہ ملائکہ نے ہم سے مناجات کی کہ پروردگار زمین پر تو نے علی کو رکھا اور تیرے نبی نے کہا کہ چہرے علی کو دیکھنا عبادت ہے، تو ہمیں اس سے کیوں مستثنا رکھا ہے؟ تو میں نے ان کے لیے ایک شبی فراہم کر دی۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تو مقام علی ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا عزیزان گرامی، وہ فضیلتیں وہ کمالات ہیں کہ جہاں کبھی پیغمبر نے چاہا کہ علی کی فضیلتیں واضح ہوں، کچھ مولا کائنات نے خود منع کیا کہنا علی کے حالت رکوع میں اگر زکوٰۃ دے دے تو آیت نازل ہو جائے، میدان جنگ میں تلوار ٹوٹ جائے تو جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہوئے تلوار کو لے کر آئے۔ سخاوت کا میدان ہے، شجاعت کا میدان ہے، عبادت کا میدان ہے، جہاں جہاں دیکھتے جائیں علی کی فضیلتیں واضح ہوتی ہیں، اور یہی علی کے شہادت کے ایام آ رہے ہیں۔ بلکہ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ وہ ایام آ رہے ہیں کہ جہاں زینب ام کلثوم کی یتیمی کے ایام ذکر آپ نے سنا کہ ظالم نے روزے دار کو مارا روزے دار مولا کائنات جب سر پر ضرب لگی تو سارا مسلح خون سے رنگین ہو گیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے ہوئے ہیں کہ بیٹا حسن جلد رومال باندھا جائے۔ رومال کو باندھا گیا، کہا کہ نماز ادا کی جائے۔ نماز تمام ہوتے ہی اولاد علی قریب ہیں علی کے ایک مرتبہ سین خانہ سے ایک کنیز نے آواز بلند کی، اے شہزادو آپ کی بہنوں نے پیغام بھیجا کہ بابا کو گھر میں نہ لاؤ گے تو زینب ام کلثوم مسجد آ جائے گی۔ علی نے کہا کہ بیٹا حسن جلد ہمارے جانے کا ہے۔ تو وہ علی جو اپنے قدموں سے چل کر مسجد کو آئے، مگر اب کیسے لے جایا جا رہا؟ ارے ایک گلیم لائی گئی، اس میں علی کو لٹھایا گیا، اولاد علی علی کو بیت الشرف لے جا رہی۔ بس ایک جملہ زحمت تمام ہو، اسناء راہ میں ایک مرتبہ مولا کائنات نے صیحہ بلند کیا تو امام حسین نے فرمایا کہ بابا کیا سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا؟ زہرا لو تلوار علی کو لگائی گئی، کیا درد تھا یہ علی ہی جانتے ہیں۔ مگر علی نے کہا کہ میرے لال مجھے اس درد کی فکر نہیں ہے۔ کہ بابا پھر کیا بات ہے؟ کہ آج علی کے سر میں ایک ضرب لگی، اولاد علی علی کو بیت الشرف لے جا رہی ہے۔ اے میرے لال کربلا کا میدان
جہاں گھوڑے سے زمین پر اس عالم میں ہوگے کہ جسم پارا پارا کوئی خیمے میں لے جانے والا نہیں، بل فریاد کرتی رہے۔ لعنت اللہ علی القوم لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین۔ پروردگارہ یہ مجلس ہمیں مقام محراب مولائے کائنات جو مسجد کوفہ میں کرنا نصیب فرما، نجف اشرف میں مجلس کرنا نصیب فرما۔ ماتم حسین دریائے نجف شہر یزدانی، اے دور بیر لا کشف شاہ شاہانی۔ چھیڑو یار، چھیڑو بولو۔ اے دور بیر لا کشف شاہ شاہانی، بنگر پہ حال ازغر خوردہ پیکانی، بنگر بے حال قاسمات گشتہ بے جانی، مرحبا اے شیر یزدانی، اے شیر یزدانی، شم شبستانی، اے شیر یزدانی، یا علی اے دور بیر لا کشف شاہ شانی، اے دور بیر لا کشف شاہ شاہانی، عباس علمدارن سے شدہ میدانی، مرحبا اشیر یزدانی، اشیر یزدانی، یوسف کنعانی، اشیر یزدانی، یا علی والی آوا ویلا، والی والی آوا ویلا، لا وغربت آوا ویلا، آوا غربت آوا ویلا، آوا معصوم آوا ویلا، آوا معصوم آوا ویلا، آوا علی آوا ویلا، مرحبا لا آوا ویلا، آوا ویلا، آوا ویلا، یا علی نواز، یا عباس یا سیدی، یا مظلوم یا سیدی۔ آپ حضرات سے التماس ایک سورہ فاتحہ سے مولوی سید صفدر حسین رضوی، مرحوم المعروف صفدر بھائی و اہلیہ، سید عابد حسین رضوی، المعروف عابد بھائی و جملہ مرحومین کی روح کو شاد فرمائے، جملہ مرحومین کی روح کو شاد فرمائیے۔ کل انشاءاللہ افطار
تہماس خاں پورہ مسجد امامیہ افطار کے فوری بعد مجلس ہوگی. سید ہادی حسین مصری شرکت کے متمنی ہے. آپ تمام حضرات سے خصوصی شرکت کا معروضہ ہے. 20 رمضان کی مخصوصی 5:15 بجے اکبر والا جائی کے پاس جعفری گلی میں، اور انشاءاللہ نماز مغربین اور اس کے فوری بعد افطار کے فوری بعد عاشور خانے پنجتنی میں مجلس ہوتی ہے. آپ تمام حضرات سے خصوصی شرکت کا معروضہ ہے. اجرکم اللہ الحسین. بارلا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. جملہ ماتم کرنے والے حاضر اور حاضرین کو اپنی حفظ و امان میں رہو. انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ان کے بازوں میں قوت حیدری عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما. خصوصاً جناب سید دلدار حسین المعروف شاہد بھائی کو صحت کامل عطا فرما. زاہد بھائی صاحب پوری مرغوال میں ترقی عطا فرما. شوف الحرم زمان یا مجروح یا سیدی یا باس یا سیدی مرحبا یدی یا باس یا سیدی یا باس یدی یا مظلوم یا سیدی یا باس یا علی ہے. حضرات مومنین، زاہد بھائی صاحب جو یہ عاشور خانہ بنا ہے وہ یہاں پر تشریف فرما نہیں رہتے ہیں. آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے وہ شکر گزار ہے کہ آپ حضرات زحمت فرمائی اس مجلس میں. اور دوسرے یہ ہے کہ جو بھی صاحبین یہاں پر مجلس کرانا چاہتے ہیں، چاہے زنانی مجلس ہو یا مردانی مجلس ہو، تمام اہتمامات کیے جائیں گے. آپ حضرات سے معروضہ ہے.